बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई टीवी के प्रोग्राम ए बी डिबेट में हस्बे आदत मौजूद हैं ए अदील मिर्ज़ा। आदत ही हो गई है बी मी यानी बालम। मैंने हस्बे आदत कहा इसलिए कि अब आदत हो गई है हमें एक दूसरे के साथ, हम हर दूसरे प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ शरीक होते मौजूद होते। मिर्ज़ा साहब, आपके ज़माने की हमारे ज़माने की सहाफ़त और ये जो सोशल मीडिया की सहाफ़त है, सर ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। हमारे ज़माने में कुछ एथिक्स थी, कुछ आदाब थे, कायदे कानून थे, एहतराम था। ये सोशल मीडिया पे क्या क़यामत आ गई है। मैं एक कहीं मुझे कराची से किसी दोस्त ने एक वीडियो भेजी, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, एक यूट्यूबर साहब हैं, खासे बड़े चैनल पे कर रहे हैं वो, उनका खासा जो है वो सब्सक्राइबर्स और उनकी बड़ी बात है, मगर वो जिस अंदाज से वो लोगों की क्लास ले रहे हैं, मुझे बहुत हैरत भी हुई और शर्म भी आई। अब मुझे नहीं पता कि वो कोई बाकायदा सहाफ़त हैं, सहाफ़ी हैं, सहाफ़त से गुज़रे हैं या वो सोशल मीडिया की पैदावार है, लेकिन लगता ये है कि वो बाकायदा कोई सहाफ़ी, लेकिन जिस अंदाज से वो मुखातिब हैं अहले कराची से, और बिलखुसूस उनका जो ये वीडियो थी, वो एक जो बयान हमने भी पिछले दिनों जब लोड शेडिंग की बात कर रहे थे, तो मोनिस अलवी साहब जो के इलेक्ट्रिक के चीफ साहब हैं, उनका एक बयान था कि जी कराची वाले जो है वो बिल देंगे तो फिर उनको हम लोड शेडिंग का जो है वो अजाब नहीं भुगतेंगे। उन्होंने कहा जी हम उनको फिर लोड शेडिंग नहीं करेंगे जहाँ हमें बिल देंगे लोग। तो बात तो उनकी गलत नहीं है, मगर जिस अंदाज से इन साहब ने उनको आजिलाना, जाहिलाना, जालिमाना और उनको हॉल ऑफ शेम में भी शामिल कर दिया, उनको जो है वो उनकी ज़ाती किरदार कुशी पे भी उतराया कि ये खातून के साथ उनका अफेयर भी एक आया था हिरासगी का। तो ये कौन सी सहाफ़त है? असल में मुझे लगता है जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, मोनिस अलवी साहब, उन्होंने शायद उनकी पूंछ पे ना पाँव रख दिया है, दुम पे उनकी पाँव। हाँ, इसको ना आप दुम कह ले। हाँ जी, मैंने उसको पूंछ जान के कहा। जी 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 जी। पूंछ और दुम में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा जी, वो भी ज़रा वज़ह कर दीजिएगा। वो दुम जो होती है ना, जी जी, वो तो एक नॉर्मल एक चीज़ है। दुम जो ही आप कहेंगे ना, पूंछ वो होती है जिनकी निकलती है। अच्छा जी, अच्छा, किसी वजह से निकल आती है। ठीक है। तो उस पूंछ पे ना उन्होंने पाँव रख दिया है। मेरे ख्याल अलवी साहब ने वो ये रखा है कि यार बिल जमा कराओ। अगर आप चाहते हैं लोड शेडिंग ना हो तो बिल जमा करवाओ। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल हाथ उन्होंने ओला रखा है, अलवी साहब ने हाथ ओला रखा है। 70 अरब रुपए वाजिब अदा हैं सर। 70 अरब रुपए वाजिब अदा है अहले कराची को। जी जी, पूरे पाकिस्तान का अगर लगाएं तो पता नहीं क्या मामला होगा, लेकिन आज आप चूंकि कराची पे मुझे रखना चाह रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा मैं कराची पे ही रहूं। जी जी। दूसरी जो बात है ना, अलवी साहब ने वो ये नहीं की, ये जो आप कुंडे डालते हो वहां पे, जो बिजली चोरी होती है, पूरे पाकिस्तान में जितनी बिजली चोरी होती है ना, उतनी बिजली सिर्फ कराची में चोरी हो रही है। उससे कहीं ज्यादा हो रही होगी सर, शायद उससे ज्यादा हो रही हो, वो रिपोर्ट हमें। और सिर्फ एक बिजली नहीं सर, पानी का बिल वहाँ कराची में कोई नहीं देता, गैस का बिल कराची में कोई नहीं देता, बिजली का बिल कराची में कोई नहीं देता, कोई भी बिल कराची वाला कोई नहीं देता, और सारी जगह बस एक बदमाशी चल रही है। वो कहते हैं ना, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। ये ऊँट की जगह कराची क्या देते हैं ना। हाँ जी, कराची रे कराची तेरी कौन सी कल सीधी। जी जी जी। कराची में हालात ये हैं, मामलात ये हैं कि कोई बंदा जब घर से निकलता है, जी जी, तो जब वो वापस सलामत अपने घर आ जाता है अपने पर्स के साथ, और जो उसने शॉपिंग की है अपने मोबाइल के साथ, और शॉपिंग जो उसने की है उस शॉपिंग के साथ, तो घर वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि यार इसे सही सलामत हमारा बच्चा वापस आ गया है। ये स्ट्रीट क्राइम का तो ये हाल है। जब से जनाब ये मौसूफ अल्ताफ हुसैन ने जो बनाई है ना MQM, जी जी जी, उसने जो हालात बना दिए थे ना वहां पे कराची के जो आज सूरत हाल है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, ये आपके अदारे जी। बिल्कुल। और इन अदारों ने जो एक अपनी सपोर्ट के लिए एक पीपल्स पार्टी को, एक बड़ी जमात को दबाने के लिए जो ये MQM घड़ी थी ना, या खड़ी की थी, ये सब किया दरा उसका है। अच्छा, मौसूफ फरमाते हैं कि जी कराची वाले जो है पूरे मुल्क को पालते हैं, और फिर उसमें आगे वो इतने बहाव में जज्बात के बह गए कि फिर वो इदारों को भी और चीफ्स को भी और सबको शामिल अच्छा, जब ये कराची वाले कहते हैं ना, मैं अक्सर कराची वालों से सुना है जी 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 कि कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। जी जी, तो मैं उनसे कहता हूं मेरे भाई आप सिर्फ कराची वालों को पाल लो, हमें छोड़ दो। जी जी, हम आए, हम पाल लेंगे, हम पाल भी रहे हैं।
آپ لاہور کو دیکھ لیں, پشاور اس کی صورتحال جیسی مرضی ہے, جو حالات اس کے جو مرضی ہیں, لیکن اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے کراچی کے ہیں. کوئٹہ آپ کا بالکل افغانستان کے ساتھ وہ لگتا ہے, آپ کا پورا بلوچستان کا بارڈر, لیکن جتنے برے حالات کراچی میں ہیں اتنے کوئٹہ میں ابھی نہیں ہیں. پاکستان کا کوئی خطہ لے لیں, پسماندہ سے پسماندہ ترین خطہ لے لیں, جتنی بھوک کراچی میں ہے اس خطے میں نہیں ہوگی. جی بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سٹریٹ کرائم, غیر منصفانہ تقسیم, یہ آپ کی دولت کی, اور چھینا جھپٹی جو ہے, جس کے پاس ایک ٹی ٹی پستول ہے وہ تو وہ اس کا قد چاہے اس کا 6 فٹ ہے, قد فٹ چاہے اس کا 4 فٹ ہے, وہ وہاں کا بدماش ہے. بالکل. جس مرضی ایک تاجر کو, جس مرضی سفید پوش کو, جس مرضی ایک وائٹ کالر کو, وہ جا کر ٹی ٹی پستول دکھائے اس سے پیسے چھین لے. اچھا مرزا صاحب, یہ موصوف جو ہیں نور العارفین صدیقی صاحب, عارفین نامہ کے نام سے سوشل میڈیا پہ اپنا چینل کرتے ہیں, انہوں نے مطلب مجھے جو اعتراض تھا نا, ٹھیک ہے یہ ایشوز جو ہے آپ کہیں آگے چلے گئے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کراچی کے مسائل ہیں, ان کو ایڈریس ہونا چاہیے, ہمارا کام ہے بینگ جرنلسٹ اپنے اپنے علاقوں کے مسائل جو ہے وہ پبلک تک لے کے جائیں, اداروں تک لے کے جائیں. لیکن میں ایسی کی تیسی کر دیتا ہوں, اور میں آزاد کشمیر والوں کو دیکھو انہوں نے جم کے پولیس والوں کی دھلائی کی, اور یہ مطلب اشتہا دے رہے ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا ایک صحافی کا یہ کام ہے کہ وہ بدامنی کی دعوت دے لوگوں؟ میں دراصل ایسے لوگوں کو سنتا نہیں ہوں, نہ یہ جو مذکورہ ویڈیو ہے نا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, نہ یہ میں نے سنی ہے. یہ مجھے کراچی میں ایک ادبی دوستوں کا گروپ ہے ہمارا, ہوگا وہاں سے مجھے یہ ویڈیو آئی, شاید انہوں نے مجھے اس لیے بھیجی ہوگی کہ اس پہ کوئی تبصرہ ہونا آپ مجھے نظر آتے ہیں, اس پہ آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, مجھ سے بھی کہلوانا چاہتے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. سر کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ بے شرم کراچی میں رہتے ہیں. یار یہ کیا دکھ بنتا ہے اس بات کا؟ آپ پوری کراچی کو جو ہے اگر ہم بھی بات کریں, کہیں ہم نے کہا ہے کہ جی کراچی میں کنڈے ہوتے ہیں, گیس کا بل نہیں دیتے, بجلی کا بل نہیں دیتے, پانی کا, تو یہ پوری کراچی کے لیے بات نہیں ہو رہی. کراچی میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو یقیناً وہ وطن پاکستان ان کا ہے, ہمارا جتنا ہے ہم سے زیادہ ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی, ہمارے آباء و اجداد نے بھی قربانیاں دی. میرا تعلق چونکہ حیدرآباد سے رہا ہے, بنیادی طور پہ میں حیدرآبادی ہوں, اور ان تمام حالات کو میں نے دیکھا ہوا ہے, میں اسی سے گزر کے یہاں تک آیا ہوں. تو اگر اب آپ مطلب ایک طرف جو ہے وہ ان کو مونس علوی صاحب کو جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو جی ہال آف شیم میں شامل ہو گئے, بے شرمی کا انہوں نے جو ہے وہ تمغہ پہن لیا ہے, پھر ان کو دوسری طرف کہتے ہیں جی میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, ان کو تعاون کا بھی یقین دلاتا ہوں. مجھے تو پرواہ نہیں, میں تو اسی میں بیٹھا ہوں. میں نے کچھ دنوں سے محسوس کیا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ ہمارے جو ادارے ہیں نا, ان کو کمزور کرنے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے ایک مہم چل رہی ہے, ایک منصوبہ بندی کے تحت. ایک مخصوص جماعت ہے آپ کے پاکستان میں جنہوں نے ذمہ اٹھایا. موصوف جو ہے نور العارفین صاحب جو ہیں صدیقی صاحب, یہ انہوں نے جو اسٹارٹ کیا نا, اس میں وہ اسی مطلب ایک تو ہم ہوتے ہیں نا, جیسے پروگرام چلتا جاتا پھر آپ ہیٹ اپ ہوتے جاتے ہیں, آپ کے جذبات مشتعل ہوتے جاتے ہیں, پھر آپ ایک جو ہے نا ہائٹ پہ پہنچ کے پھر آپ غلط سلط بولنا. وہ شروع ہی انہوں نے کہاں سے کیا کہ جی ابو جہل مر گیا مگر اس کی کچھ اولادیں ابھی بھی انسانیت کے لیے سوہانے روح بنی ہوئی ہیں. یعنی انہوں نے ابو جہل سے شروع کیا مونس علوی صاحب کو مخاطب کرنے کے لیے کہ ابو جہل کی اولادیں. یار کیا, اور وہ جو جیسا کہ آپ ویڈیو بتا رہے ہو نا, ہاں جی, یا جو گفتگو آپ کی بتا رہے ہو, جی تو ابو جہل جو کردار, جو اولادیں نا, وہ کردار وہ خود نبھا رہے ہیں. دیکھیں جو آپ کے سربراہ ہے نا کے الیکٹرک کے, انہوں نے بلکہ سادے لفظوں میں ایک بات, اور بھی باتیں انہیں کی ہوں گی, آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ یار بل دے دو نا بس تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. وہ دینا نہیں. یار یہ بل تو خیر بہت بڑی چیز ہوتی ہوگی, آپ بتا رہے ہیں اتنے ارب روپیہ ہے. یہ جو کیبل نہیں چلتی آپ کی, کیبل کا بل جو ہوتا ہے 300 روپیہ, یہ نہیں دیتے. یہ جو کیبل لینے والا وہ لے لیتے ہیں, کیبل والے لے لیتے ہیں, کیونکہ وہ بندے ہیں ذرا تگڑے. میں تو ہر وقت اس سے خطرے میں رہتا تھا کہ کہیں ان کی لائن کے چکر میں آپس میں کہیں فساد نہ ہو جائے, کیونکہ ہر علاقے کا جو چنگا ہے نا اس کے ہاتھ میں کیبل, اس کو تو ہنس کے دیے جاتے, بھیا یہ لیجیے, بندہ بھیج دیتا, ہاں اس کو تو فٹافٹ دیتے ہیں سر. بالکل صحیح ہے یہ, کیونکہ جو پھر کیبل لینے والا ہے نا وہ ان کا کوئی ساتھی ہے, لینے اور دینے والے چونکہ تگڑے بندے ہوتے ہیں سر, تگڑے بندے ہوتے ہیں. تو یہ کراچی میں میرا خیال ہے گیو اینڈ ٹیک ہی چل رہا ہے. بالکل بالکل بالکل, اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو, اگر اس ہاتھ دیتے ہو تو اس ہاتھ لے لو. تو
باقی نظام کوئی نہیں ہے. صحافیوں کو بھی نہیں بخشا, وہ کراچی کے صحافیوں کو بھی کیول صحافیوں بے شرموں. دیکھیں نہ وہ حکومت کو مان اور سر ایک بڑی بات اس پہ تو میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ وہ 3 مرتبہ انہوں نے باقاعدہ ایسے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے لعنت ہے کراچی والوں کو. یار یہ کیا صحافت کر رہے ہیں؟ اچھا میں یہ ان کو دیکھتا ہوں ایک مماثلت ہے. کیا صحافت ہے یہ جو آپ جس پارٹی کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا نا, جی اس پارٹی کا اور ایم کیو ایم میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے. آپ ذرا کبھی غور کیجئے گا. جی مماثلت یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو بدماشی کی ہے نا, وہ ایک ادارے کے سر پہ کی ہے. جب تک اس ادارے نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ بدماش تھے. جب انہوں نے دیکھا اس بدماشی ان کی ہاتھ سے گزر گئی ہے, ایک ہوتا ہے نا ریڈ لائن ہوتی ہے کہ ان کی بدماشی ریڈ لائن اب کراس کر رہی ہے, انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا, بدماشی ٹائم پاس. ایسا ہی یہ جماعت بھی کر رہی ہے. ان کی بدماشی صرف کراچی تک تھی, ان کے پورے پاکستان تک ہے. اچھا ایم کیو ایم میں ایک چیز اچھی تھی جس کو میں وہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. شکریہ سر, شکریہ. اگر کوئی بات آپ کو اچھی کیا تھی؟ ہاں جی, خواتین کے ساتھ احترام. بالکل سر, باجی سے کم بات نہیں. باجی بالکل. اور گفتگو بھی اگر کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا, وہ ادب کے اس میں رہ کے کریں گے. ان کا ترہ امتیاز ہے. ابھی اس پہ مزید گفتگو ہو سکتی. بہت ساری باتیں, بہت سارے اشارے ان کے اخلاق سے گرے ہوئے تھے نور اللہ عارفین صدیقی صاحب کے, لیکن میں ان سے پھر ایک مرتبہ یہ دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے چہرے سے شگفتگی اور شائستگی جھلکتی ہے, اپنے لب و لہجے میں بھی, اپنے انداز میں بھی, اپنی گفتگو میں بھی اسی لب و لہجے میں شائستگی کا اظہار کیجئے کہ جو آپ کا ورثہ ہے. اس طرح سے آپ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری قوم کے لیے لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے, آپ سے پہلے ہم سب کو ہدایت دے. اجازت دیجیے اے بی ڈیبیٹ میں اگلے پروگرام تک عدیل مرزا کو اور بالم کو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.